بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے انجینئر سلمان اینڈ ویلکم ٹو ایس اے سولر. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے مختلف جو شہروں میں یا مختلف ایریاز میں جو وولٹیج کے لاسز ہوتے ہیں، وولٹیج کم آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے الیکٹریکل امپلائنسز کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں اسٹیبلائزر لگانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب اسٹیبلائزر کون سی کمپنی کا آپ نے لگانا ہے یا کتنے واٹ کا کے وی کا یا کلو واٹ کا آپ نے لینا ہے، اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے. تو جس طرح میں نے آپ سے بات کی ہے، وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے آپ کے الیکٹریکل امپلائنسز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ کرنٹ کو ڈرا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے امپلائنسز کے جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. خطرہ نہیں بلکہ وہ جل ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں لوگوں نے فریج کے ساتھ، اے سی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اسٹیبلائزر رکھے ہوتے ہیں. ہم یہاں پہ بات کریں گے سولر کے لیے جو اسٹیبلائزر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی کیوں ہیں، اور ہمیں لگانے کس طرح سے وہ چاہیے، اور کتنے کے وی یا کتنے کلو واٹ کے ہمیں لگانے چاہیے. آپ کا جو سولر انورٹر ہوتا ہے یہ بلٹ ان والٹرانک کا جو اس کے اندر سرکٹ ہوتا ہے وہ اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک اسٹیبل وولٹیج کے اوپر پرفارمنس کرتا رہے. اب آپ کے پاس وولٹیج جب ڈراپ ہوتی ہے کسی بھی ایریا میں اور آپ نے اپنے انورٹر کو اے سی انپٹ دیا ہوا ہے، تو جو ہی وولٹیج جو ہے وہ 180 سے کم ہوگی تو آپ کا جو انورٹر ہے وہ واپڈا کو آٹومیٹک ڈسکنیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ایک بیپ سی الارم سا دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی اگر سولر پروڈکشن کم ہے تو آپ کا لوڈ بھی پھر اس کی وجہ سے انٹرپٹ ہوگا. اب اس کا سولوشن کیا ہے، تو سولوشن میں آپ کو آسانی کے ساتھ بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے پراپر اسٹیبلائزر اس کے لیے خریدنا ہے. اب اسٹیبلائزر کتنے کلو واٹ کا خریدنا ہے، یا اس میں یہ بھی کور کروں گا کہ آپ نے اپنے گھر کے کسی لوڈ کے لیے بھی اسٹیبلائزر کون سا خریدنا ہے اور کتنے کلو واٹ کا خریدنا ہے. ٹھیک ہے، یا کتنے ہزار واٹ کا. آپ نے جس طرح پاکستان میں نارمل ٹرم 1000 واٹ کی یوز کی جاتی ہے، کلو واٹ نہیں یوز کیا جاتا، تو میں 1000 واٹ میں بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. تو لیٹس سی آپ کے پاس ایک 5 کلو واٹ کا انورٹر لگا ہوا ہے جس کی جو آؤٹ پٹ کرنٹ ہوتی ہے وہ کرنٹ لوڈ کو دے سکتا ہے، وہ تقریباً 26 امپیئر تک ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سمپل اپنے کیلکولیٹر کو لے کر 26 امپیئر کو ملٹیپلائی کرنا ہے 230 سے، تو یہ بنتا ہے تقریباً 5980، مطلب 6000 واٹ یہ بنتا ہے تقریباً. ٹھیک ہے، اس کو پھر آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 1.3 سے. یہ 30% سیفٹی فیکٹر اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے، تو یہ تقریباً 7774 یا تقریباً 7800 تقریباً واٹ بن جاتے ہیں. مطلب 8000 واٹ کا اسٹیبلائزر آپ کو اس انورٹر کے ان پٹ پر لگانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ وہ انورٹر ہونا چاہیے جو باہر سے امپورٹڈ ہو. اگر باہر کی چائنا کی کمپنی ہے یا کسی اور ملک کی کمپنیاں جو بناتی ہیں تو 8000 واٹ کا جو اسٹیبلائزر ہے وہ آپ کے لیے زبردست طریقے سے کام کر سکتا ہے. لیکن اگر یہاں پر کسی لوکل بندے نے بنایا تو پھر میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تقریباً 60% اس کے اندر سیفٹی آپ لوگوں نے ڈالنی ہے. مثال کے طور پہ جس طرح میں نے بتایا 26 امپیئر کو ملٹیپلائی کر دیں 230 سے تو 5980 بنتا ہے. تو 60% آپ جب سیفٹی کریں گے اس کے اندر تو یہ تقریباً 9500 واٹ، مطلب 10000 واٹ کا آپ اسٹیبلائزر جو ہے تو وہ آپ اپنے 5 کلو واٹ انورٹر کو لگائیں. اسی طرح 10 کلو واٹ کا سسٹم ہے تو 10,000 واٹ کے جو ہیں آپ 5 کلو واٹ انورٹر کو 2 اسٹیبلائزر لگا سکتے ہیں. اب اسٹیبلائزر کی فنکشنلٹی کے اوپر میں اگر بات کروں تو اسٹیبلائزر کا مین فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی لو وولٹیجز ہوتی ہیں ان کو یہ کیا کرتا ہے، یہ 220 یا 230 تک آپ کو واپس لا کر دیتا ہے تاکہ آپ لوگوں کے پاس جو آؤٹ پٹ کے اوپر وولٹیج ہے وہ 230 سٹیبل ہو، اور آپ کا الیکٹریکل امپلائنس جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وولٹیج وہاں سے کم آ رہی ہے اور وہ کرنٹ کو جو ہے وہ زیادہ ڈرا کرنا شروع کر دیں. البتہ جو اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ اسٹیبلائزر کو ہم لوگ اے سی انپٹ دیتے ہیں اور آؤٹ پٹ اس کا انورٹر کو دیتے ہیں تو جو ان پٹ پہ کرنٹ ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. تو اس وجہ سے اسٹیبلائزر کے ان پٹ پہ ہمیشہ آپ لوگ ذرا سی 744 کی تار کو ہی استعمال کریں، 729 کی یا 329 کی تار کو استعمال کبھی بھی نہ کریں. موٹی تار جو ہے وہ ان پٹ پہ استعمال کریں. آؤٹ پٹ پہ البتہ خیر ہے 729 ہو تو وہ بھی کام کر جاتی ہے، وہ اتنا بڑا میٹر نہیں کرتا، لیکن ان پٹ کی تار جو اسٹیبلائزر کی ہے وہ بڑی سے بڑی ہونی چاہیے. دوسرا، ایک اصلی اسٹیبلائزر اور ایک نقلی اسٹیبلائزر کی پہچان کرنا ایک عام بندے کے لیے تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو سیفٹی کے لیے بتا سکتا ہوں کہ ابھی کچھ اسٹیبلائزرز مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جو وارنٹی دیتے ہیں. تو وہ والے اسٹیبلائزرز آپ خریدیں جن کے ساتھ پراپر وارنٹیز ہوتی ہیں. جو نان وارنٹی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہ خریدیں. دوسرا ایک دیسی طریقہ ہے اسٹیبلائزر کی کوالٹی چیک کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلائزر کو آپ اٹھائیں. جس اسٹیبلائزر کا وزن آپ کو ہلکا نظر آئے وہ کبھی بھی نہ خریدیں، کیونکہ اس کے اندر مینلی یوز ہوتی ہے کاپر. ٹھیک ہے، تانبا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر یوز ہوتا ہے.
تو اس کا وزن کافی زیادہ ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ کاپر یوز کیا ہوگا پیور کاپر اتنا زیادہ اس کا وزن ہوگا. جو اسٹیبلائزر ہلکا ہوگا اس کا مطلب اس کے اندر کاپر زیادہ یوز نہیں کی گئی. تو مارکیٹ میں مختلف قسم کے اسٹیبلائزر ہیں. ڈیو ٹو کمپٹیشن ایشو میں کسی ایک اسٹیبلائزر کا آپ کو نام نہیں لوں گا, پھر کچھ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ناراض ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ہمارا نام نہیں لیا, ان کا نام لے لیا. تو اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے اسٹیبلائزرز آپ خریدیں جو آپ کو پراپر وارنٹی کلیم کرتے ہوں اور وہ وارنٹی آپ کو دیتے ہوں. تو جتنے بھی ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ وولٹیج جو ہے وہ 190 سے یا 180 سے کم ہے, وہ خواہ مخواہ وہ لوگ اپنے سولر سسٹم کے ساتھ اسٹیبلائزرز کو لگائیں. ادروائز جو آپ کا انورٹر ہے اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.